بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ نجمہ دھوکے سے مجھے کنویں پر لائی تھی۔ جیسے ہی میں نے کنویں میں جھانکا، اچانک اس نے مجھے دھکا دے دیا۔ کنواں زیادہ گہرا نہ تھا، میری جان تو بچ گئی، لیکن بے بسی کی حالت میں کنویں کے اندھیرے میں چیخیں مار رہی تھی، خدا کے لیے مجھے باہر نکالو، میں زندہ ہوں۔ لیکن باہر میری آواز سننے والا تھا کون؟ کنویں کی گہرائی سے میری آواز باہر نہیں جا رہی تھی، اور پھر کنواں بھی ایک بنجر زمین پر تھا۔ کبھی کبھار لوگ یہاں سے گزرتے تھے، ورنہ اس جگہ کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں رات کو غیر فطری مخلوق گھومتی ہے، تبھی تو کوئی یہاں کا رخ نہیں کرتا تھا۔ لیکن نجمہ نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ میری آنکھیں آنسو بہا بہا کر بھی تھک گئی تھیں۔ مسلسل 4 گھنٹے سے میں کنویں کے کالے اندھیرے میں قید تھی، لیکن اچانک ہی کنویں کی تاریکی میں ایک روشنی سی چمکی۔ سامنے کسی کا ہیولا سا نظر آنے لگا۔ میں اسے دیکھ کر خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ زیر لب آیت الکرسی کا ورد جاری تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس ہیولے نے ایک انسانی شکل اختیار کر لی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے جسم میں جان ہی نہ ہو، لیکن پھر جب اس کی آواز سنی تو میری چیخیں نکل گئیں۔ لیکن اس نے اچانک میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور ایسی بات کہی جسے سن کر مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ چند ہی لمحوں میں وہ سب کچھ ہو گیا، لیکن شرط اس کی بہت عجیب تھی۔ میری جان تو بچ گئی، لیکن میں ہمیشہ کے لیے اس کی قیدی بن گئی۔ میری درد بھری داستان کیسے ان لفظوں میں بیان کروں؟ میرا نام سامعہ ہے، میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے ضرور تھا، لیکن میں نے کبھی اپنی عزت کے بدلے میں جسم کا سودا نہیں کیا تھا۔ میں انتہائی خوبصورت تھی، اور یہ خوبصورتی مجھے میری ماں سے ملی تھی، کیونکہ وہ پٹھان تھی۔ ہمارے گاؤں میں سارے پنجابی لوگ رہتے تھے، لیکن میری ماں نے اپنی پسند سے شادی کی تھی، وہ بھی میرے باپ سے۔ یوں خوبصورتی مجھے اپنی ماں سے ورثے میں ملی تھی۔ جب غیر ذات میں شادی کی تو میرے باپ کو اس کی ساری دولت سے محروم ہونا پڑا جو اسے ورثے میں ملنے والی تھی۔ میرے دادا نے ہمارے پورے خاندان سے سارے تعلقات توڑ لیے، صرف پٹھانی سے شادی کرنے کے جرم میں۔ لیکن میرا باپ پھر بھی خوش تھا، وہ محنت مزدوری کر کے اسی گاؤں میں اپنا گزارا کر رہا تھا۔ ایک طرف تو میرے دادا کی حویلی تھی، دوسری طرف ہمارا کچا گھر تھا جو میرے باپ نے خود اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا تھا۔ وقت گزرتا رہا، اماں کے ہاں 3 بچوں نے جنم لیا، ایک بیٹی اور 2 بیٹے۔ میں بے انتہا خوبصورت تھی، میری سبز آنکھیں، سنہرے بال، میں بالکل اپنی ماں کی ہم شکل تھی، جبکہ میرے دونوں بھائی میرے ابا پر گئے تھے۔ جب میں تیز دھوپ میں باہر نکلتی تو محلے پڑوس کی عورتیں کہتی، ارے زرگل، اپنی بیٹی کو دھوپ میں کیوں نکالتی ہے؟ دیکھ اس کا رنگ تو چمکتے ہیرے جیسا ہے، کہیں ماند نہ پڑ جائے۔ ہم نے 19 سال کی ایک جوان لڑکی تھی۔ میں نے بچپن سے ہی کوئی بھی سہیلی نہیں بنائی تھی، لیکن نجمہ کے بغیر میرا گزارا نہ تھا۔ بچپن سے ہی میری اور اس کی گہری دوستی تھی۔ جب تک ہم ایک دوسرے کو کوئی بات بتا نہ دیتے، ہمیں سکون ہی نہ ملتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ دوستی گہری ہوتی چلی گئی۔ پھر ایک دن میں نجمہ سے ملنے گئی تو حیران رہ گئی۔ ان کے گھر میں ایک خوبصورت نوجوان کھڑا تھا جس نے سفید لباس پہن رکھا تھا۔ وہ بے حد خوبصورت تھا۔ میں جھجکتے ہوئے واپس لوٹنے لگی کہ اچانک نجمہ نے مجھے آواز دی، ارے سامی، کہاں جا رہی ہے؟ تبھی وہ سامنے کھڑا نوجوان کہنے لگا، لگتا ہے یہ مجھے دیکھ کر واپس جا رہی ہیں۔ میں نظریں جھکائے کھڑی تھی تو نجمہ کہنے لگی، ارے یہ میرا کزن ہے، کل ہی شہر سے آیا ہے، یہ بہت بڑے شہر میں رہتا ہے، میرے ماموں کا بیٹا ہے۔ اس نے مجھے دھیرے سے سلام کیا، لیکن میں نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، اور نجمہ مجھے کمرے میں لے گئی۔ پھر میں اس سے کہنے لگی کہ کل میرا ارادہ کھیتوں کی طرف جانے کا ہے، تو تم بھی ساتھ چلنا۔ دراصل ابا زمینوں میں کام کرتے تھے، تو چند سبزیاں بھی انہوں نے زمین میں بو رکھی تھیں، اور ہم انہیں ہی توڑنے کے لیے کھیتوں میں جاتے تھے۔ وہ کہنے لگی، ہاں ہاں کیوں نہیں، ہم دونوں ساتھ چلیں گے۔ تھوڑی دیر بعد میں واپس لوٹ آئی، لیکن نہ جانے کیوں ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا کزن بار بار مجھے دیکھ رہا ہو۔ اکثر لوگوں کا کہنا تھا کہ اس گاؤں میں میرے جیسی خوبصورت دوسری کوئی بھی لڑکی نہیں ہے، کیونکہ میری آنکھیں سب سے الگ تھیں۔ رات میں بستر پر لیٹی تو میری نگاہوں کے سامنے بار بار اس کا وہ کزن آتا رہا جس کا مجھے نام بھی نہیں پتا تھا۔ اگلے دن نجمہ گھر چلی آئی، پھر میں بھی اپنی چادر اوڑھ کر اس کے ساتھ کھیتوں میں جانے لگی۔ اماں کو میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔
اماں کہنے لگی دیکھ دوپہر سے پہلے پہلے واپس آ جانا، آ کر تو نے ہانڈی روٹی بھی تیار کرنی ہے۔ میں جانتی تھی کہ ابا اور بھائی کھیتوں میں کام کرتے ہیں، سارے گھر کی ذمہ داری میرے کندھوں پر تھی، اس لیے میں نے اماں سے کہا کہ ٹھیک ہے میں جلدی آ جاؤں گی۔ پھر نجمہ کے ساتھ میں کھیتوں میں جانے لگی، لیکن ایسا محسوس ہوا جیسے ہمارے پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہو۔ جو ہی مڑی تو اس کے کزن کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں سرگوشی میں نجمہ سے کہنے لگی یہ ہمارے پیچھے کیوں آ رہا ہے؟ تو نجمہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی ارے اسے بھی کھیت دیکھنے کا شوق ہے، بس اسی لیے میں اسے اپنے ساتھ لے آئی۔ اس کے چہرے پر بڑی جگمگاہٹ تھی، لیکن میں اس وقت اس کے چہرے کی خوشی نہ سمجھی۔ پھر پہلی دفعہ اس نے مجھ سے بات کی جب مجھے پتا چلا کہ اس کا نام فرحاد ہے۔ فرحاد واقعی ایک خوبصورت نوجوان تھا جو کسی بھی لڑکی کا چین، سکون، قرار لوٹ لے۔ شاید ایسا ہی میرے ساتھ ہوا تھا۔ پھر میں حیران رہ گئی جب وہ دوسرے دن اماں کی غیر موجودگی میں گھر پر چلا آیا۔ دراصل نجمہ اور ہمارا گھر تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ وہ ہاتھ میں کوئی پلیٹ لے کر آیا تھا، پھر مجھے کہنے لگا یہ پھپھو نے آپ لوگوں کے لیے بھجوایا ہے۔ اس کے ہاتھ میں بریانی کی پلیٹ تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا جب اگلے ہی لمحے وہ کہنے لگا کیا میں اپنے گھر والوں کو آپ کے رشتے کے لیے بھیج سکتا ہوں، کیونکہ مجھے آپ بہت اچھی لگی ہے۔ میں اس کی ڈائریکٹ یہ بات سن کر حیران رہ گئی، نظریں جھکا کر کہنے لگی کہ اس کا فیصلہ اماں ابا نے کرنا ہے، وہ جو بہتر سمجھے۔ یہ کہہ کر میں کچن میں آ گئی، لیکن پیچھے سے فرحاد کی نظریں میرے وجود پر جمی تھی۔ پھر وہ واپس اپنے شہر چلا گیا، لیکن میری آنکھوں کی نیندیں چھین کر ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہوں۔ پھر ابھی اس بات کو 2 ہفتے ہی گزرے تھے جب اچانک نجمہ کے ماموں اور مامی میرا رشتہ لے کر آ گئے، وہ بھی فرحاد کے لیے۔ میں ہواؤں میں اڑ رہی تھی، یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری محبت کی یوں تکمیل ہو جائے گی۔ اماں ابا بھی بہت خوش تھے کیونکہ ان کی شروع سے ہی یہی خواہش تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو کسی شہر میں بیاہیں۔ ویسے بھی ہمارے گاؤں میں کوئی خاص سہولت نہ تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ نفرت کا پھل نجمہ کے دل میں پلنے لگ رہا ہے۔ در حقیقت بات تو یہ تھی کہ وہ پہلے سے اپنے اس کزن کو پسند کرتی تھی، لیکن میں اس بات سے انجان تھی۔ نہ ہی نجمہ نے کبھی میرے سامنے اس بات کا ذکر کیا تھا۔ پھر اس کے ماموں اور مامی رشتہ پکا کر کے چلے گئے، لیکن نجمہ کے چہرے پر خوشی نہ تھی۔ پھر 2-3 دن بعد میں اس سے ملنے گئی، مجھے اس کے دل کا حال معلوم نہیں تھا۔ میں کہنے لگی نجمہ اب تو میں تیری بھابھی بن جاؤں گی، کیا تو اس بات سے خوش ہے؟ نجمہ کے چہرے پر کوئی تاثرات نہ تھے۔ وہ کڑوے لہجے میں کہنے لگی ہاں ہاں کیوں نہیں، تو بڑی چالاک نکلی جو میرے اس کزن سے چکر چلا لیا، دیکھو تو صحیح تیرے تو بھاگ کھل گئے۔ میں اس کے لہجے کی کرواہٹ محسوس کر کے حیران رہ گئی۔ پھر دکھی لہجے میں اس سے کہنے لگی بات کیا ہے نجمہ، تم صحیح طریقے سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ لیکن پھر اس نے اپنے آپ کو نارمل کر لیا، مجھ سے مستقبل کی باتیں کرنے لگی۔ لیکن تھوڑی ہی دیر میں اس کی ماں چلی آئی، کہنے لگی تو نے پھر اسے بلا لیا، پھر یہ کوئی نیا چاند چڑھائے گی، دیکھو تو صحیح ہماری خوشیاں چھیننے کے لیے اس گھر میں چلی آتی ہے۔ میں ان دونوں ماں بیٹی کا رویہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آخر بات کیا تھی؟ یہ سب مجھ سے ایسے کیوں بات کر رہے تھے؟ میں خاموشی سے اٹھ کر گھر چلی آئی، لیکن دوسرے دن نجمہ میرے پاس آئی، اپنی ماں کے رویے کی معذرت کرنے لگی۔ اب جلد ہی پھر سے میری اور اس کی دوستی پہلے جیسی ہو گئی۔ میں اس سے بار بار فرحاد کے بارے میں باتیں کرتی کیونکہ میرے دل میں فرحاد کے لیے سچی محبت تھی، لیکن وہ میری کسی بات کا صحیح سے جواب نہیں دیتی تھی۔ پھر ایک دن وہ مجھے کہنے لگی آج چل ہم لوگ کھیتوں میں چلتے ہیں، میرا دل بہت اداس ہو رہا ہے۔ میں فوراً ہی اس کی بات مان لیا کرتی تھی۔ میں تیار ہو گئی، حالانکہ اماں مجھے روکتی رہ گئیں کہ اس ٹائم نہ جاؤ، ابھی عصر کا وقت ہے۔ لیکن میں کہنے لگی اماں نجمہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ تھوڑی ہوا میں جانا چاہتی ہے۔ پھر چھپاک سے میں گھر سے نکل آئی اور نجمہ کو ساتھ لے کر کھیتوں کی طرف جانے لگی۔ لیکن اچانک ہی نجمہ نے میرا ہاتھ تھاما، کہنے لگی ارے وہاں ایک سوکھا کنواں ہے، چند دن پہلے میں اماں کے ساتھ یہاں آئی تھی تو میں نے اس میں جھانک کر دیکھا تھا، نہ جانے اس میں کیا چیز چمکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ میں تو اندر جانا چاہتی تھی لیکن اماں نے منع کر دیا۔ چلو آؤ دیکھتے ہیں ابھی بھی وہ چیز وہاں پر موجود ہے یا نہیں ہے۔ سنا ہے پرانے کنویں میں
لوگ اکثر اپنا خزانہ، سونے چاندی کی چیزیں پھینک دیا کرتے تھے، کیا پتہ کسی سونے کو پا کر ہماری بھی قسمت بدل جائے۔ میں اس کی بات پر بے اختیار ہنسی، پھر کہنے لگی کیا بچوں جیسی باتیں کر رہی ہو نجمہ، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے لگی ارے آزمانے میں کیا حرج ہے۔ اب مجھے وہ کھیتوں سے کافی فاصلے پر اس ویران اور بنجر جگہ پر لے آئی جہاں سے کوئی گزرتا بھی نہ تھا۔ دراصل ہمارے پورے گاؤں میں مشہور تھا کہ گاؤں کا یہ حصہ، یہاں پر رات کو جنات، بھوت اور روحیں بھٹکتی ہیں۔ اکثر لوگوں نے انہیں رات کو چلتے پھرتے بھی دیکھا تھا۔ اب مغرب کا ٹائم ہونے والا تھا۔ میں نجمہ کو منع کرنا چاہتی تھی لیکن پھر خاموش ہو گئی کہ کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ سوکھے پتوں کے اوپر سے چلتے ہوئے ہم دونوں اس کنویں کی منڈیر سے جھانکنے لگے جس کی گہرائی بہت زیادہ تھی۔ اس میں چھایا کالا اندھیرا دیکھ کر مجھ پر عجیب سی وحشت طاری ہو گئی۔ میں نے نجمہ کا ہاتھ پکڑا، میں کہنے لگی چلو یار یہاں سے چلتے ہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ لیکن وہ کہنے لگی ارے وہ دیکھو، وہ سامنے چمکتی ہوئی چیز دکھائی دے رہی ہے۔ جیسے ہی میں جھانک کر دیکھنے لگی، اچانک نجمہ نے مجھے کنویں میں دھکا دے دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری دوست میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہے۔ میں اسے آوازیں دے دے کر پکار رہی تھی، نجمہ مجھے باہر نکالو، دیکھو میں کنویں میں گر گئی ہوں۔ لیکن شاید وہ وہاں سے چلی گئی تھی مجھے موت کے حوالے کر کے۔ میں بچ تو گئی تھی کیونکہ کنویں کی گہرائی اتنی زیادہ نہ تھی کہ بندہ موت کے منہ میں چلا جاتا، لیکن پھر بھی میرا سر زخمی ہو گیا تھا جس میں سے خون بہہ کر بھی سوکھ چکا تھا۔ اب میں بے بسی کی حالت میں روئے جا رہی تھی جب اچانک روشنی سی چمکی اور مجھے ایک وجود دکھائی دینے لگا۔ میں اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ بھلا کنویں کے کالے اندھیرے میں یہ کون ہے؟ کیا تم یہاں سے نکلنا چاہتی ہو؟ مجھ سے بھاری آواز میں پوچھنے لگا۔ لیکن تم کون ہو؟ میں ڈری سہمی تھی۔ پچھلے 10 گھنٹوں سے اس کنویں کے کالے اندھیرے میں قید یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ تبھی اس نے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میری جان نکل گئی۔ میں ایک جن زاد ہوں، سالوں سے اس کنویں میں رہتا آ رہا ہوں، لیکن تم جیسی خوبصورت لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ تمہاری نیلی آنکھیں کسی سمندر کی طرح خوبصورت ہے۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ اگر تم یہاں سے صحیح سلامت واپس اپنے گھر جانا چاہتی ہو تو تمہیں میری ایک شرط ماننی ہوگی۔ کیسی شرط؟ اب میں بری طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے سامنے ایک جن زیادہ بیٹھا ہے۔ اس نے اپنی کالی خوفناک آنکھوں سے مجھے دیکھا، پھر کہنے لگا میری بن جاؤ، تمہارے لیے یہاں سے نکلنے کا صرف ایک راستہ ہے، لیکن اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ میں دہشت زدہ لہجے میں اس سے پوچھنے لگی۔ مجھ سے نکاح، اس نے حتمی بات کہہ کر خاموشی اختیار کر لی، جبکہ میں سن بیٹھی رہ گئی۔ پھر وہ کہنے لگا دیکھو یہاں سے سالوں سال میں کوئی ایک آدھ شخص ہی گزرتا ہے، کوئی بھی تمہاری چیخیں نہیں سن پائے گا، بھلے ہی یہاں بھوکی پیاسی مر جاؤ، اور تمہاری وہ مکار دوست جس نے تمہیں یہاں پھینکا ہے وہ کبھی بھی تمہیں واپس لینے نہیں آئے گی، جبکہ اس نے سارے گاؤں میں یہ بات پھیلا دی ہے کہ تم گھر سے بھاگ گئی ہو۔ اب بتاؤ تمہارے پاس کیا راستہ بچا ہے؟ وہ تو میرے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ میں بلک بلک کر رونے لگی۔ پھر وہ کہنے لگا میری بات پر راضی ہو جاؤ، مجھ سے نکاح کر لو، اب میں تمہارا شوہر ہوں۔ میں سمجھ گئی کہ اس کنویں سے نکلنے کا واحد راستہ اس جن ذات سے نکاح ہے، یہی میری مدد کر سکتا ہے کیونکہ وہ طاقت میں بہت زیادہ ہے۔ پھر میں اس کی بات مان گئی کیونکہ مجھے اپنی عزت بہت پیاری تھی۔ میں نجمہ کا مکروہ چہرہ سبھی لوگوں کے سامنے لانا چاہتی تھی۔ وہ میری بچپن کی دوست تھی، لیکن آج اس نے میری پیٹھ پر وار کیا تھا۔ پھر جنات نے مجھ سے نکاح کر لیا اور اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی ایک انگوٹھی میرے ہاتھ میں پہنا دی۔ پھر وہ خوفناک آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا یہ میری نشانی ہے، جب جب اس انگوٹھی کو دیکھو گی تو تمہیں یاد رہے گا کہ اب تم میری امانت ہو، میں کبھی کسی دوسرے انسان کے ساتھ تمہیں نہ دیکھوں۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی کسی انسان کا خیال اپنے دل میں نہیں لاؤں گی، کیونکہ اب جن ذات میرا شوہر بن چکا تھا۔ اس نے میری جان بچانے کی قیمت بہت بڑی مانگی تھی، لیکن مجھے یہ قیمت منظور تھی۔ میں اپنی عزت کی خاطر کچھ بھی سودا کر سکتی تھی۔ پھر ایک دم
میں اس کنویں سے باہر آ گئی۔ مجھے لانے والا وہ جن ذات تھا۔ میں نے دیکھا آس پاس کالا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ مجھے بتا رہا تھا کہ آدھی رات سے بھی زیادہ کا وقت ہو گیا ہے۔ تو کیا امی ابو بھائیوں نے مجھے تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی؟ بار بار یہ بات سوچ کر میں شدید صدمے کا شکار تھی۔ جیسے جیسے آگے بڑھتی رہی، خوف مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیتا۔ لیکن صبح کا اجالا پھیلا تب جا کر میں گھر پہنچی۔ لیکن امی نے جب مجھے اپنے سامنے دیکھا تو میرے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ کہنے لگی ہمارے منہ پر کالک مل کر کہاں بھاگ گئی تھی؟ ہم نے تو اس شہر والے لڑکے سے تیرا رشتہ بھی پکا کر دیا تھا، کیا بھاگ کر اس کے ساتھ گئی تھی یا کسی اور کے ساتھ؟ اپنی ماں کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میں بلک بلک کر رونے لگی۔ کہنے لگی اماں کیسی باتیں کر رہی ہو؟ مجھے نجمہ نے دھکا دے کر کنویں میں گرا دیا تھا، بڑی مشکل سے وہاں سے نکل کر آئی ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارے محلے پڑوس کے لوگ جمع ہو گئے، پھر نجمہ بھی آ گئی۔ وہ سب لوگوں کے سامنے کہنے لگی یہ جھوٹ کہہ رہی ہے، مجھ پر الزام درازی کر رہی ہے، حالانکہ جب یہ میرے ساتھ کھیتوں میں گئی تھی تو وہاں پر ایک آدمی کھڑا تھا کالی چادر میں لپٹا ہوا، یہ اس کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ میں سب کو یقین دلا دلا کر تھک گئی، لیکن کوئی بھی میری بات کا یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ سب لوگوں کے یہی الفاظ تھے کہ اگر اس گہرے کنویں میں یہ گر گئی تھی تو وہاں سے باہر کیسے نکلی، کیونکہ وہاں سے باہر نکلنے کا تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ اب میں لوگوں کو کیسے بتاتی کہ مجھے اس جن ذات نے نکالا تھا جو اس کنویں میں کئی سالوں سے رہ رہا ہے؟ شاید میری اس بات پر کسی کو یقین نہ آتا۔ اب میں اپنے ہی گھر والوں کی نظروں میں مجرم بن چکی تھی۔ پھر نجمہ اور اس کی ماں نے پورے گاؤں میں یہ بات پھیلا دی کہ میں کسی مرد کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور پھر واپس آ گئی۔ اب میں لوگوں کی نظروں میں اپنی عزت کھو چکی تھی۔ پھر میں دوسرے دن حیران رہ گئی جب فرحاد کی ماں آئی اور کہنے لگی کہ مجھے نجمہ اور اس کی ماں نے سب بتا دیا ہے، میں ایسی بدکار لڑکی کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی نہیں کروں گی، اس لیے میں یہ رشتہ ختم کرتی ہوں۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اگر وہ رشتہ ختم نہ بھی کرتی تو میں کبھی بھی اس سے شادی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میں ایک جن ذات سے نکاح کر چکی تھی۔ اس نے میری جان کے بدلے میں میری زندگی مانگی تھی۔ دوسرے دن میں چارپائی پر لیٹی رو رہی تھی جب اماں میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ میں اماں کو روتے ہوئے کہنے لگی کہ اماں میری بات کا یقین کرو، میں گھر سے نہیں بھاگی تھی، بلکہ اس مکار نجمہ نے مجھے کنویں میں دھکا دیا تھا۔ اماں کہنے لگیں کیسے تیری بات کا یقین کر لوں؟ وہ تیری بچپن کی سہیلی ہے، دونوں کا ساتھ اتنا اٹھنا بیٹھنا تھا، محبت تھی، تو اپنا گناہ چھپانے کے لیے اس کے اوپر الزام نہ لگا۔ میری سگی ماں کو بھی میرے اوپر یقین نہیں تھا، اور میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اپنے آپ کو مار ڈالوں۔ اس دن آدھی رات کو میں رو رہی تھی، میری آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھیں، لیکن اچانک ہی مجھے اپنے کمرے میں کسی کا سایہ دکھائی دیا۔ دیکھو تم رو مت، تمہاری یہ روتی ہوئی آنکھیں دیکھ کر میں بے چین ہو جاتا ہوں۔ اس بھاری آواز کو سن کر میں اچھل پڑی۔ میں نے دیکھا سامنے جن ذات تھا جو مجھے مخمور نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تم یہاں کیسے آئے؟ میں حیران تھی۔ جب جب تم تکلیف میں ہوگی میں تمہارے سامنے آ جاؤں گا۔ دیکھو غم نہ کرو، جلد ہی تم میرے پاس آ جاؤ گی، میں تمہیں اپنی دنیا میں لے جاؤں گا۔ پھر انسانوں کے منہ سے نکلنے والے یہ انگاروں جیسے الفاظ تمہاری ذات پر کوئی اثر نہیں کریں گے۔ میں خاموش تھی، پھر بے بسی سے کہنے لگی کیسے سب کو یقین دلاؤں کہ میں بے گناہ لڑکی ہوں؟ کسی کو یقین نہیں آتا کہ نجمہ نے مجھے کنویں میں دھکا دیا تھا۔ پھر اچانک ہی وہ میرے سامنے بیٹھا، کہنے لگا اگر تم چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، سارے زمانے کی نظروں میں تمہارا پھر سے وہی مقام بن جائے گا، لیکن اس کے لیے تمہیں میری ایک بات ماننی پڑے گی۔ کون سی بات؟ تب اس نے غور سے مجھے دیکھا، کہنے لگا اس وقت کا تمہیں انتظار کرنا ہوگا، بس تم دیکھتی جاؤ میں تمہاری عزت کیسے بحال کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ نہ جانے کیوں جن ذات کی باتوں سے مجھے تھوڑی تسلی ہوئی تھی۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ اگر ایسا ہو گیا تو انسان سے تو وہ جن ذات ہی بہتر ہے، کم از کم اسے میری عزت کا خیال تو ہے۔ لیکن میری سگی ماں میری بات ماننے کو تیار نہیں کہ اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ لیکن اگلے ہی دن اماں آ کر کہنے لگیں کہ فرحاد کی شادی نجمہ سے ہو رہی ہے۔ کچھ مجھے شک ہو رہا ہے کہ کہیں اسی نے تو یہ کارنامہ نہیں کیا تھا، کہیں وہ اپنے اس کزن کو پسند تو نہیں کرتی تھی۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی ہاں اماں ایسی ہی بات تھی،
مجھے بھی شک تھا کہ وہ مجھ سے جل رہی ہے، کیونکہ اس کے کزن نے اسے چھوڑ کر مجھے پسند کر لیا تھا۔ پھر اماں سر تھام کر رہ گئیں، کہنے لگی یہ تو بڑی مکار اور چالاک لڑکی نکلی، لیکن بیٹی تو بھی صبر کر، اللہ کرے گا تو اس سے بہتر رشتہ تیرے لیے آ جائے گا۔ اماں کی بات سن کر میں گھبرا گئی، دل میں سوچنے لگی کہ میرے لیے رشتہ نہ آئے تو بہتر ہے، کیونکہ وہ جن ذات کبھی بھی میری شادی کسی اور سے ہونے نہیں دے گا۔ لیکن اگلے دن میری دعا قبول نہ ہوئی جب اس محلے میں نئے لوگ آ کر بسے۔ وہ دوسرے گاؤں سے رہنے کے لیے اس گاؤں میں آئے تھے، کیونکہ ان کے گاؤں میں سیلاب آ گیا تھا۔ اچھے خاصے پیسے والے لوگ تھے۔ انہوں نے ایک خالی گھر خریدا اور اس میں رہنے لگے، ساتھ ہی کچھ زمینیں بھی خرید لی تھی۔ ایک نوجوان تھا اور ساتھ میں اس کے ماں باپ اور ایک چھوٹی بہن، لیکن لڑکا بے تحاشا خوبصورت تھا۔ اس کی خوبصورتی دل موہ لینے والی تھی۔ ایک دن اس کی ماں آ کر کہنے لگی، بہن تیری بیٹی کا رشتہ چاہیے، تیری بیٹی کتنی خوبصورت ہے۔ میں اپنے بیٹے کے لیے ایسی ہی کسی خوبصورت لڑکی کی تلاش میں تھی، لیکن میں اچانک کمرے سے نکل کر آئی اور عورت سے کہنے لگی کہ مجھے شادی نہیں کرنی، کیونکہ مجھے شادی کے نام سے بھی نفرت ہے۔ اماں میری بات سن کر حیران رہ گئیں، پھر غصے میں کہنے لگی، چل اندر جا، کیسی پاگلوں جیسی باتیں کر رہی ہے۔ لیکن وہ عورت غور سے میرے چہرے کو دیکھے جا رہی تھی، پھر دبے دبے لہجے میں اماں سے کہنے لگی، کیا ہوا، تیری بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیا؟ خدا نے اسے بہت حسن سے نوازا ہے، اسے تو کسی محل میں راج کرنا چاہیے۔ اماں ڈر گئیں کہ کہیں اس عورت کے آگے حقیقت نہ آ جائے کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا اور اس گاؤں میں بدنام ہو چکی ہوں۔ اس دن اماں کھیتوں میں جا رہی تھیں۔ میں کہنے لگی، اماں میرا دل آج بہت اداس ہے، میں بھی تیرے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ اماں کہنے لگی، تیرے ابا نے سختی سے منع کیا ہے کہ تو گھر سے باہر نہیں نکلے گی، اس لیے اب گھر میں ہی سکون کر۔ میں ان کی بات سن کر اداس ہو گئی اور کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ آنکھیں بند کر کے لیٹی تھی جب ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرا ہو۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ میں نے دیکھا سامنے ہی اسی جنات کا ہیولا تھا۔ تم کیوں آئے ہو؟ میں گھبرا کر اس سے پوچھنے لگی تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تم میری بیوی ہو، مجھ سے نکاح کر چکی ہو، اس لیے میں جب چاہوں تمہارے پاس آ سکتا ہوں۔ آج رات 12 بجے میں تمہارے پاس آؤں گا اور تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا۔ میں یہ بات سن کر خوف سے کانپ گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اب وہ میرے ساتھ ایسے بھی کر سکتا ہے۔ اگر میں رات کو 12 بجے اس کے پاس نہ گئی تو نہ جانے وہ میرے پاس آ جائے گا۔ یہی بات سوچ کر میں نہایت پریشان تھی۔ پھر جیسے ہی سارے گھر والے سو گئے تو میں دبے پاؤں اپنے گھر سے نکلی اور اسی کنویں کے پاس جا پہنچی جہاں پر وہ رہتا تھا۔ تھوڑی ہی دور سے وہ آتا ہوا دکھائی دیا، کالے رنگ کا لباس پہنے۔ رات کی اس تاریکی میں وہ اور بھی خوفناک لگ رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، آج میں تمہیں اپنی دنیا میں لے کر جانا چاہتا ہوں، کیا تم جانے کے لیے تیار ہو؟ میں اس کی بات سے انکار کر ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھ سے نکاح کر چکا ہے اور مجھ پر پورا اختیار رکھتا ہے۔ اب میں پریشانی سے کہنے لگی کہ لیکن اگر میں گھر نہ پہنچی تو دوبارہ میرے گھر والے مجھے قبول نہیں کریں گے۔ تو وہ کہنے لگا کہ صبح کا اجالا پھیلنے سے پہلے میں تمہیں واپس لے آؤں گا۔ یوں میں اس کی بات پر راضی ہو گئی۔ ابھی اسی جنگل کے بیچ میں اس کا قبیلہ آباد تھا۔ جیسے ہی اس جن زاد اور جن زادیاں وہاں گھوم پھر رہے تھے، پھر وہ کہنے لگا، یہاں پر ہم رہتے ہیں، لیکن سب کا الگ الگ ٹھکانہ ہے۔ کوئی درختوں پر رہتا ہے، کوئی جھونپڑی میں اور کوئی کسی خالی گھر میں، لیکن میں اس خالی کنویں میں رہتا ہوں، کیونکہ وہاں پر کوئی بھی آتا جاتا نہیں اور نہ ہی مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی ہوتی ہے۔ تمہیں ہماری دنیا کیسی لگی؟ اب میں اسے کیا کہتی؟ میں پریشانی سے کہنے لگی کہ بہت اچھا ماحول ہے یہاں کا، لیکن یہاں سارے لوگ رات کو کیوں ادھر ادھر گھوم رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا، ہم جن زاد ہیں، اسی لیے رات کو ہی اپنے ٹھکانوں سے نکلتے ہیں۔ دن کے وقت ہم اپنی موجودگی کسی پر ظاہر بھی نہیں کرتے، لیکن رات ہماری ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں رات کا کالا اندھیرا بہت پسند ہے۔ اس کی یہ خوفناک باتیں سن کر میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ پھر اس سے التجا کرتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے گھر چھوڑ دو، ایسا نہ ہو دوبارہ سے مجھ پر وہ الزام لگ جائے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں گھر تو چھوڑ دوں گا، لیکن یاد رکھنا، جب جب تمہارے گھر والے تمہاری شادی کی بات کرتے ہیں تو میں غضبناک ہو جاتا ہوں۔ تم پر میرے علاوہ کسی کا بھی حق نہیں ہے، اس لیے اپنے گھر والوں سے کہنا کہ تمہیں شادی نہیں کرنی۔
اگر میری سچائی کسی کے سامنے بتائی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں لال انگارے دہک رہے تھے۔ میں خوف سے کانپ کر رہ گئی۔ وہ مجھے گھر چھوڑ کر چلا گیا، لیکن اگلے ہی دن مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی جب اماں کہنے لگیں کہ جو نئے گھر میں لوگ آ کر بسے ہیں وہ بہت پیسوں والے ہیں، اپنے بیٹے کے لیے تیرا رشتہ مانگ رہے ہیں۔ تیرے ابا تو رشتہ طے کر چکے ہیں کیونکہ وہ لڑکا بہت اچھا ہے۔ اب میں اماں کے سامنے رو دی۔ میں کہنے لگی، اماں میں اس لڑکے سے شادی نہیں کروں گی، بس اب مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی، پہلے ہی مجھ پہ داغ لگ چکا ہے۔ اماں سمجھ گئی تھی کہ میں کس کی بات کر رہی ہوں۔ نجمہ کی منگنی فرحات سے ہو گئی تھی، عنقریب ان دونوں کی شادی ہونے والی تھی۔ میں نے ان سے سارے تعلقات توڑ لیے تھے۔ میرے گھر والوں کا بھی ان کے ہاں کوئی آنا جانا نہیں تھا۔ اس نے جان بوجھ کر میرے ساتھ ایسا کیا تھا۔ میں اس کی حقیقت جان گئی تھی۔ ایک دن جب وہ راستے میں مجھے ملی تو میں نفرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ ایک بار اپنے منہ سے کہتی کہ تم فرحات کی محبت میں دیوانی ہو، اس کی خاطر تم نے مجھے کنویں میں پھینک کر مارنا چاہا۔ تو وہ کہنے لگی، ہاں، کیونکہ میں بچپن سے اس سے محبت کرتی تھی، لیکن وہ تمہاری خوبصورتی پر مر مٹا، تبھی سے میں تم سے حسد کرنے لگی تھی۔ میں چاہتی تھی تمہارا وجود اس دنیا سے مٹ جائے۔ میں نے دیکھا نجمہ مذاق اڑاتی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں اس سے کہنے لگی، لیکن میں تم سے اس کا بدلہ لے کر رہوں گی، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ تو وہ کندھے اچکاتی میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ اسے ہماری دوستی ٹوٹنے کا ذرا بھی غم نہ تھا۔ اب میں ایک کرب میں مبتلا رہنے لگی، لیکن پھر 2 دن بعد میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب وہی عورت آ کر اپنے بیٹے کے نام کی انگوٹھی میری انگلی میں ڈال گئی۔ میں یہ سوچ کر خوفزدہ تھی کہ جیسے ہی جنات کو یہ بات پتہ چلے گی وہ رات کو پھر میرے سامنے آ جائے گا، اور جب وہ میرے سامنے آتا تھا میں ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو جاتی تھی۔ لیکن اس رات میں سوئی تو اچانک ہی مجھے اپنی چارپائی ہلتی ہوئی محسوس ہوئی، جیسے کوئی شدید غصے میں مبتلا ہو۔ میری فوراً آنکھ کھل گئی۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگی تو اچانک کمرے میں شدید گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ کون ہے یہاں؟ میری آواز دھیمی سی ابھری تھی۔ تبھی مجھے جن ذات کی بھاری آواز سنائی دی، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اس شادی سے انکار کر دینا، پھر تم نے کسی دوسرے کے نام کی انگوٹھی کیوں پہنی؟ میں روتے ہوئے اس جن ذات سے کہنے لگی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، گھر والے میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں۔ تو وہ جنات کہنے لگا، ٹھیک ہے، لیکن ایک بات میں تمہیں بتا دیتا ہوں، جس دن تم دلہن بنو گی تو صرف میں آؤں گا اور تمہیں لے کر چلا جاؤں گا، تمہارا دلہا خالی ہاتھ ہی لوٹے گا۔ اس کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں جانتی تھی کہ وہ ایسا ہی کرے گا کیونکہ وہ بہت طاقتور ہے۔ پھر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ لیکن میں اب ہر روز پریشان رہنے لگی کیونکہ گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ اماں کبھی کوئی جوڑا مجھے دکھاتی تو کبھی جہیز کی کوئی دوسری چیز، لیکن میرے چہرے کی پریشانی کسی کو دکھائی نہ دی۔ میری ساری سہیلیاں آ گئیں جو محلے پڑوس کی لڑکیاں تھیں، لیکن نجمہ نہیں آئی۔ دوستیں آ کر کہتی کہ ارے سامیہ، تو دلہن بن کر بہت حسین لگے گی کیونکہ تو ہمارے گاؤں کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے۔ میں انہیں کیسے بتاتی کہ میں خوبصورت ہوں، لیکن میرا شوہر ایک جن ذات ہے، وہ پہلے سے ہی مجھ سے نکاح کر چکا ہے، میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوں۔ شاید اسی خوبصورتی نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ اب میں بے حد اداس رہنے لگی، لیکن مجھ سے پہلے ہی نجمہ کی شادی ہونے لگی۔ اس کا گھر خوب سج رہا تھا، شہر سے اس کی بارات آنے والی تھی۔ میں اپنے گھر کی چھت پر اداس کھڑی تھی۔ کہاں میں نجمہ سے بدلہ لینا چاہتی تھی اور مجھے ایسا موقع بھی نہ مل سکا۔ آخر اسے احساس تو ہوتا کہ اس نے اپنی سہیلی کے ساتھ کیا کیا ہے۔ کیا میں تمہاری خواہش پوری کر دوں؟ اچانک اپنے پیچھے آنے والی آواز پر میں اچھل پڑی۔ میں نے دیکھا سامنے جن ذات کھڑا تھا، مجھے محبت بھری نظروں سے دیکھتا ہوا۔ میں اداسی سے کہنے لگی، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، وہ رخصت ہو کر اس کے ساتھ چلی جائے گی جس کے ساتھ جانے کے سپنے میں نے دیکھے تھے۔ میری آنکھیں اداسی میں ڈوبی ہوئی تھیں، لیکن اچانک ہی جن ذات میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں ڈر رہی تھی کہ کہیں وہ شادی میں کچھ کر نہ دے، لیکن اگلی صبح جو کچھ ہوا اسے سن کر سب کے ہوش اڑ گئے۔ نجمہ عین شادی والے دن غائب ہو گئی۔ وہ مائیوں کا پیلا سوٹ پہنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا تو وہ وہاں سے غائب تھی۔
شادی والے گھر میں ہنگامہ مچ گیا. بارات ابھی آئی بھی نہیں تھی لیکن انہیں پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ نجمہ شادی والے دن گھر سے غائب ہو گئی ہے. اب سب لوگ حیران تھے کہ یہ کیا ہوا، کیونکہ یہ شادی نجمہ کی پسند کی تھی. میں بھی نہیں جانتی تھی کہ نجمہ کہاں چلی گئی. بار بار خیال آتا کہ کہیں اس جن زاد نے تو ایسا ویسا کچھ نہیں کر دیا. در حقیقت مجھے اس سب کا بہت افسوس تھا، لیکن جیسے ہی اگلی رات کے 12 بجے تو وہ جن زاد مجھے اپنے کمرے میں دکھائی دینے لگا. میں بے تابی سے اس کا انتظار کر رہی تھی. تعجب سے پوچھنے لگی، کیا نجمہ کو غائب کرنے میں تمہارا ہاتھ ہے؟ تو وہ جن زاد کہنے لگا، ہاں، کیونکہ اس نے تمہیں تکلیف دی تھی. میں حیران رہ گئی، لیکن تم نے اسے کہاں غائب کر دیا؟ کہنے لگا، میں نے اسے غائب نہیں کیا، بلکہ میرا یہ کام ایک دوسرے جن زاد نے کیا ہے. وہ میرا دوست ہے، وہ اسے لے کر ہمارے قبیلے میں چلا گیا ہے. اتنے دن سے تمہاری دوست بے ہوشی کی حالت میں ہمارے قبیلے میں موجود ہے. پھر میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے. کہنے لگی، اس کی زندگی خراب ہو جائے گی، اس کے ساتھ ایسا نہ کرو. بھلے ہی اس نے میرے ساتھ غلط کیا ہے لیکن میں اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی. اگر میری نیت ہوتی تو میں خود اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ کر لیتی، لیکن تم اسے اس کے گھر چھوڑ دو. دیکھو، کل اس کی بارات آنے والی ہے، وہ خالی لوٹ جائے گی اور نجمہ کی زندگی برباد ہو جائے گی. جن زاد حیران رہ گیا. کہنے لگا، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی. تمہارا دل اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ صرف تمہارا چہرہ خوبصورت ہے بلکہ تمہارا دل بھی بہت نیک ہے. دوسرے دن آدھی رات کو نجمہ گھر واپس لوٹ آئی. پورے گاؤں میں کوہرام مچ گیا، لیکن گاؤں والے لوگوں نے لب سی لیے. دوسرے دن اس کی بارات آئی. فرحات کے ساتھ اس کا نکاح ہوا اور وہ رخصت ہو کر چلی گئی. میں بھی دل میں خوش تھی کہ اس کی زندگی برباد ہونے سے بچ گئی. بھلے ہی اس نے میرے ساتھ جو بھی کیا تھا، لیکن پھر بھی میں ایسا نہیں چاہتی تھی کہ عین شادی والے دن اس کی بارات خالی لوٹ جائے اور پورے گاؤں میں اس کی بدنامی ہو. میں تو پہلے ہی بدنام ہو چکی تھی. ایک طرف تو میری منگنی اس نوجوان سے ہو گئی تھی اور دوسری طرف وہ جن زاد ہر رات مجھے آ کر یاد دلاتا کہ میں اس کی بیوی ہوں، وہ مجھ سے نکاح کر چکا ہے. میں بھی اس کی یہ بات بھولنا نہیں چاہتی تھی. میں جانتی تھی کہ وہ میری شادی نہیں ہونے دے گا. ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پر کھڑی تھی جب گلی میں کوئی پرشوق نظروں سے مجھے دیکھنے لگا. میں گھبرا کر ہٹنے والی تھی لیکن اچانک ہی اماں میرے پیچھے آ گئیں. پھر اس نوجوان کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو تو صحیح، یہ سونا سا نوجوان کل کو میرا داماد بن جائے گا. میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی. وہ واقعی میں فرحات سے بھی زیادہ خوبصورت تھا. کیا سچ میں میری شادی اس سے ہونے والی ہے؟ آج میں نے بھی پہلی دفعہ اسے دیکھا تھا، تو کیا وہ مجھے پہچانتا ہے؟ اب میں بھاری دل لیے نیچے آ گئی. پھر سے میں فرحات کی طرح محبت نہیں کرنا چاہتی تھی. میں جانتی تھی کہ میرے دل کی مراد کبھی پوری نہیں ہوگی. وہ جن ذات کبھی بھی میری شادی نہیں ہونے دے گا، اس لیے مجھے ایسی بات سوچنی بھی نہیں چاہیے. میں اپنے آپ کو بہلا چکی تھی. شادی میں صرف 1 مہینہ رہ گیا تھا. پھر ایک دن میں اداس بیٹھی تھی جب میری ساس چلی آئی. ان کے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی. پھر اس نے تھیلی میں سے ایک لال جوڑا نکال کر چارپائی پر رکھا. کہنے لگی، بیٹی دیکھ، تیرے لیے میں شادی کا جوڑا لے کر آئی ہوں. اگر تجھے کوئی کمی بیشی لگے تو مجھے بتا دینا، میں نے بہت شوق سے خریدا ہے. اس کی آنکھوں میں میرے لیے محبت تھی، لیکن میں بیزار ہو گئی. اب میں ان سب کو کیسے بتاتی کہ میری شادی کبھی بھی نہیں ہوگی؟ عین شادی والے دن جب میں دلہن بن کر بیٹھوں گی تو وہ جن ذات مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا. میری ساس کے جانے کے بعد میں اندر سے کینچی اٹھا کر لائی اور غصے سے میں نے اپنا پورا جوڑا کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. اماں نے اپنا ماتھا پیٹ لیا. کہنے لگی، منحوس، یہ تو نے کیا کیا؟ پہلے ہی ایک جگہ سے تیری منگنی ٹوٹ گئی ہے اور اب تو یہ تماشا لگا رہی ہے. اگر تیرے بھائیوں اور باپ نے دیکھ لیا تو وہ تجھے نکال دیں گے اس گھر سے، ساتھ میں مجھے بھی بڑھاپے میں ذلیل کر دیں گے. میں چیخ کر کہنے لگی، ہاں تو نکالنے دیں گھر سے. پتہ تو ہے کہ میری زندگی برباد ہو چکی ہے. میں کبھی بھی دلہن نہیں بن سکوں گی کیونکہ پہلے سے ہی میں کسی اور سے نکاح کر چکی ہوں. آخرکار میں نے اماں کو حقیقت بتا دی. اب میں اپنے دل میں یہ بات چھپا چھپا کر پریشان ہو چکی تھی. اماں حیرت سے ہکا بکا رہ گئی. کہنے لگی، یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ تو نے کسی سے نکاح کر لیا؟ تو کیا نجمہ صحیح کہہ رہی تھی؟ اس دن تو واقعی گھر سے بھاگ گئی تھی. اماں کی آنکھوں میں بے یقینی تھی. پھر میں زاروں قطار رونے لگی. اماں کو ساری حقیقت بتا دی.
کہ کس طرح نجمہ نے مجھے اس کالے اندھیرے کنویں میں پھینکا تو میں درد اور خوف سے چیخیں مار کر رونے لگی، لیکن وہاں میری سننے والا کوئی بھی نہ تھا۔ تب اس کنویں میں رہنے والا وہ جن ذات جو بہت خوفناک تھا، اس نے میری مدد کی، لیکن وہ میری خوبصورتی پر مر مٹا تھا، اس لیے اس نے شرط رکھی ہے کہ میں پہلے اس سے نکاح کروں، اس کے بعد وہ مجھے اس کنویں سے باہر نکالے گا۔ یوں میں نے اس کی نکاح کی شرط مان لی، صرف اس وجہ سے کیونکہ میں آپ لوگوں کو حقیقت بتانا چاہتی تھی۔ لیکن کیا فائدہ ہوا اپنی زندگی برباد کرنے کا؟ پھر بھی سب مجھے گنہگار سمجھتے ہیں، میں سب کی نظروں میں گری ہوئی لڑکی ہوں۔ ابھی بھی میں یہ شادی نہیں کروں گی، کیونکہ اس جن ذات نے مجھ سے کہا ہے کہ جب بھی میں لال جوڑا پہن کر کسی دوسرے شخص سے نکاح کروں گی تو عین شادی والے دن وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا، اس لیے آپ میری شادی توڑ دیں۔ اماں کا خوف کے مارے برا حال ہو گیا، کہنے لگی تو نے مجھے یہ سب کچھ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں کچھ نہ کچھ کر لیتی، تجھے دوسرے گاؤں میں موجود اس عامل کے پاس ہی لے کر چلی جاتی جو اس جن ذات سے تیری جان چھڑوا دیتا۔ میں نے بے یقینی سے اماں کو دیکھا، کہنے لگی کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا وہ جن ذات میرا پیچھا چھوڑ دے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، وہ بہت طاقتور ہے اور نجمہ کو غائب کرنے میں بھی اسی کا ہاتھ تھا، کیونکہ نجمہ نے میرے ساتھ برا کیا تھا۔ اس جن ذات کا کہنا ہے کہ وہ میری محبت میں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں پاگلوں کی طرح یہ ساری باتیں اماں کو بتا رہی تھی۔ اماں کہنے لگی کہ اب یہ باتیں اپنے تک ہی رکھنا، کل صبح صبح میں تجھے سب سے چھپ کر وہیں لے کر جاؤں گی۔ دیکھ تیری شادی میں تھوڑے دن باقی ہیں، میں نہیں چاہتی کہ کوئی بدمزگی ہو۔ میں نے جانے سے صاف انکار کر دیا اور غصے میں کہنے لگی کہ میں اس عامل کے پاس نہیں جاؤں گی، کیونکہ میں اس جن ذات کی بیوی ہوں، اسی کے ساتھ رخصت ہو کر جاؤں گی۔ اماں غصے سے کہنے لگی کہ یہ تو نہیں بلکہ تیرے اوپر وہ آسیبی سایہ بول رہا ہے جو تجھ پر حاوی ہے۔ اب میں سمجھ چکی تھی کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو چکی ہے، وہ جن ذات مجھے چھوڑے گا بھی نہیں۔ اگر میں عامل کے پاس چلی گئی تو اس نے میرا حال برا کر دینا ہے۔ لیکن اماں اپنی بات میں سچی ثابت ہوئی۔ دوسرے دن بھائی اور ابا کھیتوں میں چلے گئے تو اب وہ مجھے چادر پہنا کر عامل کے پاس لے گئی۔ وہ دوسرے گاؤں میں رہتا تھا، لیکن ہم دونوں ماں بیٹی چھپ چھپ کر گئے تھے کہ کہیں میرے سسرال والے ہمیں جاتا ہوا نہ دیکھ لیں۔ جیسے ہی عامل نے ہمیں آستانے میں بلایا تو اماں کہنے لگیں بابا جی ہماری مدد کرو، میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، لیکن اس کے اوپر ایک جن ذات عاشق ہو گیا ہے۔ جن ذات نے نہ جانے کیسا عمل کیا ہے، بس یہ کہتی ہے میں اس کی بیوی ہوں اور وہ جن ذات مجھ سے نکاح کر چکا ہے۔ عامل بابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، آنکھیں بند کر کے عمل کرنے لگا۔ میں بری طرح بے چین ہو رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے دور کھڑا وہ جن ذات مجھے غصے سے دیکھ رہا ہو۔ میں ادھر ادھر بے چینی سے دیکھنے لگی تو عامل بابا نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ وہ کہنے لگا سچ میں وہ جنات اسے اپنی بیوی سمجھتا ہے، کیونکہ یہ اس بات پر اس کے ساتھ راضی ہو گئی تھی، لیکن اب اس کی مرضی بنا جانے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر زبردستی جن ذات کا پیچھا اس سے چھڑوانے کی کوشش کی تو وہ کہیں اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے مجھے ایک رات عمل کرنے دو۔ میں اس جن ذات سے پوچھوں گا کہ اس کی خواہش کیا ہے، اس کے بعد ہی میں اس کا علاج شروع کروں گا۔ اماں نے عامل بابا کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگی عامل بابا جلدی کچھ کریں، کیونکہ میری بیٹی کی شادی ہے، بس 10-15 دن رہتے ہیں، اس کے بعد یہ رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی جائے گی۔ عامل بابا نے ہمیں تسلی دی۔ میں خوف زدہ نظروں سے اماں کو دیکھ رہی تھی کہ نہ جانے اب وہ جن ذات میرا کیا حال کرے گا۔ ڈرتے ڈرتے میں گھر آ گئی، رات کو نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ اماں سے کہنے لگی آپ میرے پاس سو جاؤ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ گرمی کی وجہ سے میں اماں کے پاس صحن میں سوئی بھی تھی، جب اچانک آدھی رات کو مجھے ایسے لگا جیسے درخت کے پیچھے کھڑا ہوا جن ذات مجھے اشارے سے اپنے پاس بلا رہا ہو۔ میں اماں کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر اٹھا رہی تھی، لیکن اماں تو بالکل ساکت لیٹی ہوئی تھی۔ تبھی اس کی آنکھوں سے شعلے نکلتے ہوئے صاف دکھائی دینے لگے۔ اس نے ہاتھ کے ایک اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا تو میں کسی بت کی طرح چلتی ہوئی اس کے سامنے چلی گئی۔ کیا تم سچ میں مجھے اپنی زندگی سے نکالنا چاہتی ہو؟ تو ٹھیک ہے، اس کے لیے تمہیں میری ایک شرط ماننی ہوگی۔ کیسی شرط؟ میں نے کانپتے لہجے میں اس سے پوچھا۔ یہی کہ ساری زندگی مجھ سے یوں ہی ملاقات کرتی رہو گی، بھلے تمہاری اس انسان کے ساتھ شادی ہو جائے، لیکن میرا جب دل چاہے گا میں تمہارے سامنے آ جاؤں گا، کیونکہ تمہیں بار بار دیکھنا میرے دل کی خواہش ہے۔ میں اس وجہ سے اپنے آپ کو روک نہیں پاؤں گا۔ اب اس کے لہجے میں منت تھی، وہ میرے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ میں اس جن ذات کو یوں جھکتے ہوئے دیکھ کر حیران تھی۔
وہ کہنے لگا میں تم پر عاشق ہو گیا تھا کیونکہ تمہاری خوبصورتی نے مجھے تمہارا دیوانہ کر دیا تھا. اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ اس شخص سے شادی کر لو. یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا جبکہ میں حیران تھی. دوسرے دن اماں سے کہنے لگی اماں وہ جن ذات میرے سامنے آیا تھا لیکن اس نے کہا ہے کہ میں اس نوجوان سے شادی کر سکتی ہوں. اماں حیران ہو کر کہنے لگی لگتا ہے عامل بابا کے عامل نے اثر کر دیا. چلو کل پھر ہم اس عامل بابا کے پاس چلیں گے. دوسرے دن پھر اماں اور میں چپکے سے اسی بابا کے پاس جا پہنچے تو وہ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا دیکھ لڑکی وہ بہت نیک جنات ہے. اچھا ہوا جو اس نے میری بات مان لی ورنہ خدا نہ خواستہ وہ کوئی نقصان پہنچا دیتا تو اپنے آپ کو میں کبھی معاف نہیں کر پاتا. میرے ایک بار سمجھانے پر ہی وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے میں اس لڑکی کی زندگی برباد نہیں ہونے دوں گا. اگر وہ شادی کر لے گی تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے جدا ہو جائے گی. پھر میں اس سے کہنے لگا کہ اگر تو اسے چاہتا ہے اور اسے خوش دیکھنا چاہتا ہے تو اس کی زندگی میں اسے خوش رہنے دے. ہاں اس کی اجازت سے کبھی کبھار اس سے ملاقات کرنے اس کی زندگی میں ضرور آ سکتا ہے. اور یہی کہنے کے لیے وہ اس رات تمہارے سامنے آیا تھا. اب میں سارا معاملہ سمجھ گئی تھی اس لیے واپس گھر لوٹ آئی اور پھر ٹھیک 10 دن کے بعد میں دلہن بن کر بیٹھی تھی لال جوڑا پہنے. آج میری شادی ہو رہی تھی لیکن مجھے ڈر بھی تھا کہ کہیں وہ جن ذات میرے سامنے نہ آ جائے. لیکن میں رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی اور پھر بھی مجھے اس کی پرچھائی تک نظر نہ آئی. لیکن ایک رات میں کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر تیار ہو رہی تھی جب ایک اچانک کالا سایہ مجھے اپنے پیچھے دکھائی دینے لگا. میں شدید دہشت زدہ ہو گئی. تبھی مجھے ایک سرگوشی سنائی تھی گھبراؤ مت کبھی کبھار تمہیں دیکھنے کے لیے میں تمہارے پاس آ جاتا ہوں اسی لیے کبھی بھی مجھ سے ڈرنا مت. یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا. تھوڑی دیر بعد میرا شوہر اندر آیا. مجھے کہنے لگا تمہارے چہرے کی رنگت کیوں اتنی اڑی ہوئی ہے کیا کوئی برا سایہ دیکھ لیا؟ تو میں نظریں جھکا کر رہ گئی. اسے کیسے بتاتی کیا وہ جن ذات ساری زندگی کبھی نہ کبھی میرے سامنے ضرور آئے گا جب اس کا دل چاہے گا کہ وہ مجھ سے ملاقات کرے. وہ کبھی بھی کہیں بھی آ سکتا ہے. اب اسی احساس کو لے کر میں اپنی زندگی گزار رہی تھی. اگرچہ مجھے اپنے سسرال میں کوئی تکلیف نہ تھی میرا شوہر بہت اچھا تھا میرا بہت خیال رکھتا تھا. ناظرین اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں. اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.